والخير واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے تمام احالیان اسلام و ایمان اور احالیان کی خدمت میں فرزند زہرا جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو رشتہ برقرار رکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں جملہ موجود ہے کہ بوجود ہی ثابتۃ الارض والسماء، جس امام کے صدقے میں زمین و آسمان اس امام کی ولادت و سعادت کی مبارک اور تبریک دعائے خدا تعالیٰ ہمیں اپنے اس امام میں نے ابھی یہ حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا بوجود ہی ثابتۃ الارض والسماء کہ اس امام کے صدقے میں زمین و آسمان قائم ہے، زمین و آسمان برقرار ہیں۔ صرف اتنا نہیں بلکہ یہ بھی جملہ موجود ہے باب یوم نے ہی اور روز الورا، اس امام کے صدقے میں کائنات کو رزق دیا گیا۔ تو کائنات میں اس وقت جتنا بھی رزق مل رہا ہے تمہیں اس حجت خدا کے صدقے میں مل رہا ہے۔ باب یوم نے ہی اور روز الورا، یہ دعائیں عدیلہ کے الفاظ ہیں۔ باب یوم نے ہی اور روز الورا، یہ کائنات و رزق فرزند زہرا مہدی برحق کے صدقے میں مل رہا ہے۔ زمین و آسمان بھی قائم ہیں، تو اس مولود مسعود اس کا آج میلاد النبی نے اس امام کے صدقے میں زمین و آسمان قائم و برقرار ہیں۔ اور ابھی آقا صاحب نے بھی اس حدیث مبارکہ آپ کا حوالہ دیا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے بھی اس دنیا سے تو رخصت ہو گیا لیکن اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا، یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، ماتا بیتۃ جاہلیہ، یقیناً وہ جاہلیت کی موت پہ مرا ہے۔ اور دیکھیے یاد رکھیے گا، زمانہ جاہلیت کون سا ہے؟ پیغمبر اسلام کے اعلان سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا۔ تو لہذا جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھی گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اور یہ حدیث اس بات پہ استدلال بھی ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہے نا شاہ جی؟ یہ حدیث دلیل ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے اور جس کی معرفت رکھنا واجب ہے۔ اور قرآن مجید میں خالق رب نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، تو وہ معلوم ہوا ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا شاہ جی ضروری ہے۔ جب ہر انسان، یاد یہ کہ پیغمبر اسلام کے بعد سلسلہ امامت نہ چلتا اور قیامت کا جو ہے ظہور ہو جاتا، یعنی قیامت آ جاتی، یہ بات ختم ہو جاتی۔ جب کہا کہ زمانے ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، تو جب زمانے مختلف ہیں تو پھر ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیں یہ فخر ہے، ہمیں یہ ناز ہے میرے عزیزوں، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے زمانے کا تھا، شاہ جی وہ علی کے ساتھ اٹھے گا۔ جو حسن کے زمانے کا تھا وہ حسن کے ساتھ اٹھے گا، جو حسین کے زمانے کا تھا وہ حسین کے ساتھ اٹھے گا۔ جی ہر زمانے کا شخص جو ہے اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھے گا۔ اور آپ کو بھی ناز و فخر کرنا چاہیے کہ ہم مہدی برحق
مہدی برحق حسن اصل کے بیٹے کے ساتھ اٹھائے گئے. ہم بھی اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور قرآنی عقیدہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ تم مردوں میں سے کسی کا بھی یہ میرا محمد باپ نہیں ہے، بلکہ ہے کیا، ولکن رسول اللہ، بلکہ یہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے. مردوں میں سے کسی یہ باپ نہیں ہے، اور ہے کیا، یہ ہے اللہ کا رسول اور یہ ہے خاتم النبیین. اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو نبی کے یہ جملے بتاتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا واجب ہے. اور ہمارے بہت بڑے جید عالم دین زندہ ہیں، اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے. انہوں نے کہا ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ باقیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل. انہوں نے کہا ہمارے ہاں ختم نبوت کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، ہمارا کلمہ ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. جی لا الہ الا اللہ یہ اقرار توحید، محمد رسول اللہ اقرار نبوت اور رسالت ہے. لفظ علی ولی اللہ جب کہا علی ہے اللہ کا ولی تو پھر پتہ چل گیا نبوت ختم ہے، ولایت شروع ہے. لفظ علی اللہ بتاتا ہے کہ نبوت میں ختم نبوت کی مہر لگ چکی ہے اور ولایت اور امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو پھر آپ کو نازل کرنا چاہیے کہ پیغمبر میں باب نبوت بند ہے، پیغمبر اسلام میں ٹھیک ہے ختم نبوت کی مہر شادی دستار شادی لگ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں کیا ہے، ہاں ختم نبوت ہے لیکن ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. باقی نہیں دکھا سکتے. ابھی قبلہ صاحب نے جملہ کہا ہے کہ ختم نبوت، نبی آخری نبی دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب ان کے ہاں کوئی سلسلہ ہدایت قائم نہیں ہے، برقرار نہیں ہے، جاری ساری نہیں ہے. ختم نبوت کے عقیدے کے بعد ہمیں یہ دلیل مل جاتی ہے نبوت ختم ہے لیکن سلسلہ ہدایت امامت کی صورت میں جاری ہوتا ہے. ہدایت کا سلسلہ نبوت کی امامت کی صورت میں جاری و ساری ہے اور ہمیں ناز ہے کہ آج وہ ہادی برحق موجود ہے. تو اللہ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا. آج جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ مما تھا، میں عرض کرتا ہوں مما تھا جو بھی مر گیا لیکن ولم یار ہی ماما زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، لیکن اپنے زمانے کے ایمان کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو وہ زمانے جاہلیت کی موت پر آ. ٹھیک ہے، وہ جہالت کے زمانے کی جو ہے موت پر آ. معرفت امام واجب ہے. کیوں واجب ہے میرے عزیزوں؟ معرفت امام یہ معرفت خدا کا ذریعہ ہے. جیسا جلدی میں جملہ کہا کہ ایمان کی معرفت یہ حقیقت میں معرفت خدا ہے. امام شناسی یہ ذریعہ ہے خدا شناسی کا. ٹھیک ہے، ایمان کی معرفت ہوگی تو معرفت خدا ہوگی. ایمان کو پہچانیں گے تو خدا کو پہچانیں گے. شب عاشور کو جو سید الشہداء نے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا ہے، جو خطبہ دیا ہے نا سید الشہداء نے، سنیے میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں. اس وقت عجیب جملوں کے ساتھ خطاب کیا، یا بنی الکرام، اے شریف ذات. شاید آپ متوجہ نہیں ہوتا، حسین کہہ رہے ہیں اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے. ٹھیک کہتے یا بنی الکرام، اے شریف ذاتو، یعنی اے شریف لوگوں کی اولاد. اے شب عاشور معلوم ہے یہ ادھر سے دستار آئے ادھر سے دستار آئے، اس حالت میں کہ تیسری شب ہے، پانی بند ہو چکا ہے، لیکن امام شب عاشور کو بھی کیا فرماتے ہیں کہ سنو یا بنی الکرام، اے شریف لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ،
اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اگلے جملے سنیے، امام فرماتا ہے کہ اذا عرفوہ عبدوہ، جب لوگ اللہ کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ یعنی جو بندے پھر عبادت خدا سے محروم ہے، حقیقت میں ماننا پڑے گا وہ معرفت خدا سے محروم ہے، انہیں پھر معرفت خدا نہیں ہے۔ توجہ، ہاں اگر معرفت خدا ہوتی تو پھر عبادت بھی کرتے، ٹھیک ہے۔ اذا عرفوہ عبدوہ، جب لوگ اللہ کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ فَاسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَةِ رَبِّ غَيْرِهِ، اور جب اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر اللہ کے غیر کی عبادت سے دور ہو جائیں گے۔ بات سمجھ، جب لوگ اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر غیر خدا کی عبادت سے بندے بے نیاز ہو جائیں گے، پھر غیر خدا کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو۔ جب خدا کو پہچانیں گے تو خدا کی عبادت کریں گے، جب اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، ان کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ جب امام نے یہ فرمایا، ایک صحابی حسین کھڑا ہوا، شب عاشور ہے، کہیں جاتی شب عاشور ہے، کہا آقا مولا یہ بتائیے ما معرفت التوحید، یہاں توحید سے، توحید کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ توجہ، معرفت توحید سے آپ کی کیا مراد ہے؟ معرفت توحید کیا ہے؟ توجہ، امام علیہ السلام نے فرماتے ہیں، امام کا جملہ سنیے کہ معرفت التوحید معرفت امامہم الذی یجب طاعتہم، معرفت خدا سے مراد اپنے زمانے کے اس امام کو پہچاننا ہے جس کی اطاعت واجب ہے۔ جی، معرفت خدا سے مراد، معرفت توحید سے مراد اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے، زمانے کے امام کی معرفت کہ جس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ اب جملہ میرا سننا کو گویا ثابت ہو گیا کہ معرفت امام سے معرفت خدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، امام کی شناخت سے اللہ کی شناخت ہوتی ہے۔ یہ مولا کائنات علی کا جملہ ہے نا شاہ جی، کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ایسے کی بلا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسے خدا کو پہچان لیا۔ جی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو پھر ناز کرو دوستو، جب نفس کی معرفت سے خدا پہچانا جا سکتا ہے تو پھر ایمان کی معرفت سے بدرجہ اولا خدا پہچانا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ امامت کا عقیدہ جو ہمارے ہاں موجود ہے اور اس کی اساس اور بنیاد انہی بنیادوں پہ قائم ہے۔ توجہ رکھیے گا، جس پہ عقیدہ نبوت کی اساس و بنیاد، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ توجہ، ٹھیک ہے جی، پہلے امام تھے، پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور پہلے امام قیامت پائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم کو امامت ایسے نہیں ملی، بلکہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے، فاتمہن، حضرت ابراہیم اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رکے نہیں، فوراً کا کھالو من ذریتی، پروردگار یہ عہدہ امامت میری اولاد کو بھی عطا کرے گا، میری ذریت میں بھی رکھے گا، میری نسل میں بھی رکھے گا۔ خالد فرمایا ہاں لا ینال عہد الظالمین، لیکن ہم رکھیں گے تیری اولاد کو، ہم عہدہ امامت دیں گے، لیکن یاد رکھ ابراہیم جو ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ بات سمجھے، جو ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے آصف شاہ جی لفظ ظلم، ٹھیک ہے جی، اور اس کے مقابلے میں ہے عدل، ٹھیک ہے جی، ظلم اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عدل، ٹھیک ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ واضح الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم،
کسی چیز کا ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کے اہل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ بعض الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم، کہ کسی چیز کا اٹھا کے ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو جگہ اس کی اہل نہ ہو، یہ ہے ظلم. اور عدل کی تعریف کیا ہے؟ مولا قناعت علی فرماتے ہیں بعض الشیء علی محلہ فہو عدل، کسی چیز کا اٹھا کے ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کے اہل ہو، یہ عدل ہے. ٹھیک ہے جی، یہ عدل ہے. اچھا، یہ امامہ یہ پاؤں کے نیچے رکھ دو، یہ ظلم ہے. کیوں؟ اس کا مقام یہ نہیں ہے. جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لوں، جی یہ ظلم ہے. توجہ، یہ ظلم ہے جی، اس کا یہ مقام نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ظلم کس چیز کو چاہے؟ حدیث شمسی سمجھنا. ظلم کسے کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ شرک میں بندے کو اس کی جگہ میں بٹھایا جاتا ہے. جی شرک میں غیر خدا کو خدا کی جگہ میں بٹھا دیا جاتا ہے، اس لیے شرک کو ظلم کہا گیا. کیوں؟ بندہ اس کی جگہ پہ بیٹھنے کے لائق نہیں. سمجھ آئیے جائے. ٹھیک ہے جی. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے جو ہے شرک کو ظلم کہا گیا کیونکہ جو وہ بننے کے لائق نہیں ہے. میں سمجھانے کو تو آسان کوئی کر رہا ہوں کہ جو اس کی جگہ پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اس کے جگہ پہ بٹھا دینا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کاموں میں، اس کی عبادت میں ہے. تو یہ ہے ظلم. ٹھیک ہے جی. اور شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اے میرا حبیب، اے ابراہیم، میں جو ہے تیری اولاد کو عہدہ امام عطا کروں گا، لیکن جو ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا. تو جو مشرک ہے قرآن کے روح سے وہ بن گیا ظالم. جی مشرک جو ہے وہ قرآن کے روح سے دستاشر کیا بن گیا؟ ظالم. اور اللہ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، جو ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا. تو پھر میرے عزیزوں سمجھنا، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں شرک کیا، جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی، ایک لمحہ بھی شرک کیا ہے، وہ مشرک مسلمان ہونے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد مومن بن سکتا ہے، مسلمان کہلا سکتا ہے، صحابی بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا. جو ایک اللہ یا رسول اللہ یا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مشرک توبہ کر لینے کے بعد مسلمان بن سکتا ہے، مومن بھی بن سکتا ہے، صحابی بھی بن سکتا ہے، جو چاہو بن سکتا ہے. اللہ کی نگاہ میں امام نہیں بن سکتا ہے، یہ وہ امام نہیں بن سکتا. اللہ کے حبیب کا جملہ ہے جعل اللہ ابراہیم عبدا قبل ان یجعلہ نبیا وجعلہ نبیا قبل ان یجعلہ رسولا وجعل رسولا قبل ان یجعلہ خلیلا وجعل خلیلا قبل ان یجعلہ اماما. سب سے پہلے اللہ نے ابراہیم کو اپنا عبد بنایا. سب سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا عبد بنایا. اب جب بنا لیا اس کے بعد اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا. جب نبی بنا لیا پھر اس کے بعد ابراہیم کو رسول بنایا. جب رسول بنا لیا ابراہیم کو خلیل بنایا. اس کے بعد اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا. توجہ،
جی پہلے ابدیت کا مقام کیا جی، پھر نبوت، پھر رسالت عطا کی، پھر خلت عطا کی، 5ویں نمبر پہ امامت، 5ویں نمبر پہ حضرت ابراہیم کو امامت کو عطا کیا، امام بنایا. ٹھیک ہے جی. اب گویا 4 عہدے حضرت ابراہیم کے پاس پہلے آغا شاہ جی تھے. ابدیت کا عہدہ بھی تھا، نبوت کا عہدہ بھی تھا، رسالت کا عہدہ بھی تھا، خلت کا عہدہ بھی تھا، 5ویں نمبر پہ امام بنے. تو جب جو ہے حضرت ابراہیم کو امامت ملی تو امامت کے عہدے کی خواہش کی کہ میری اولاد کو امامت عطا کرنا، امام بنانا. اپنی اولاد کے لیے ابدیت نہیں مانگی، تھکے نہیں. اپنی اولاد کے لیے ابدیت کا مطالبہ نہیں کیا، رسالت کا مطالبہ نہیں کیا، نبوت کا مطالبہ نہیں کیا، خلت کا مطالبہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میری اولاد کو رسول بنا دینا، میری اولاد کو نبی بنا دینا، میری اولاد کو خلت کا عہدہ عطا کرنا، نہ، بلکہ کیا کہا، اے پروردگار کیا امامت کا عہدہ میری اولاد کو عطا کرے گا. 4 عہدے پہلے ملے ہوئے مانگ لیتے ابراہیم، ابدیت مانگ لیتے اولاد کے لیے، رسالت مانگ لیتے، نبوت مانگ لیتے، خلت مانگ لیتے، امامت کی مانگیے. آپ کے چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ آقا مولا حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے امامت کیوں مانگ رہے ہیں، نبوت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، رسالت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا ہے، سننا جڑا. آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں ابراہیم جانتے تھے کہ نبوت کا عہدہ ختم ہونے والا ہے، نبوت کا عہدہ ختم ہونے والا ہے، رسالت کا عہدہ ختم ہونے والا ہے. ابراہیم جانتے تھے میں ختم ہونے والا عہدہ کیوں مانگوں، امامت وہ عہدہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے، وہ عہدہ کیوں نہ مانگوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ ہو گیا کہ میں تجھے بھی امام بناتا ہوں اور تیری ذریت کو بھی امامت عطا کروں گا، تیری اولاد کو، تیری نسل میں بھی امامت کا عہدہ رکھوں گا، فوراً حضرت ابراہیم نے دعا مانگی واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے پروردگار مجھے بھی میری اس اولاد کو جس کے لیے تم نے امامت کا وعدہ کیا ہے کیا کرنا، بت پرستی کی نجاسوں سے بچائے رکھنا، مجھے بھی اور میری اس اولاد کو جس کے لیے تم نے امامت کا وعدہ کیا بت پرستی کی نجاست سے بچائے رکھنا. اور علامہ علی نبی نقل کا جملہ، کمال کا جملہ، وہ فرماتے ہیں ابراہیم نے دعا کیا مانگی کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے بچائے رکھنا. اللہ نے قرآن مجید میں جواب دیا تم صرف بت پرستی کی بات کرتے ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صرف بت پرستی کی نجاست نہیں، ہر قسم کے رجس کو میں تیری اولاد سے دور میں ہر قسم کے رجس کو میں تیری اولاد سے دور رکھوں گا. دیکھیے قرآن مجید کے جملے کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، کیا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول میں تمہیں ریس سے دور رکھوں یا ریس کو تم سے دور رکھوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ریس کو دور رکھوں گا، یہ نہیں کہا تمہیں ریس سے دور رکھوں. اگر یہ ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اہل بیت رسول تو ریس کے قریب جانا چاہتے تھے، اللہ نے زبردستی دور کر دی. لیکن اللہ کا نہیں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول میں تم سے ریس کو دور رکھوں گا. اب تھاکے تو آپ کی مرضی ہے، ریس کو تم سے دور رکھوں، جو بھی آل محمد سے دور ہے وہ ریس ہے. میں تم سے ریس کو دور رکھوں. دکان آل محمد سے دور تو دکان ریس ہے، اگر مکان آل محمد سے دور وہ مکان ریس ہے، اگر کوئی صفت آل محمد سے دور ہے تو وہ صفت ریس ہے، اگر کوئی بندہ آل محمد
دور ہے. جو بھی آل محمد سے دور ہے وہ ریس ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہم یہی تو کہتے ہیں ریس آل محمد کے قریب نہیں جی. شرک آل محمد کے قریب ہے ریس ہے. کوہر آل محمد سے دور ہے ریس ہے. منافقت آل محمد سے دور ہے ریس ہے. غیبت ہے, حسد ہے, جھوٹ ہے, جتنی بھی گندی 30 صفات آل محمد سے دور ہے تو ریز ہے. جو آل محمد سے دور, جو آل محمد سے دور ہے وہ ریز ہے. تکبیر, محمد وآل محمد بلندر صلوات. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا, میں تیری ذریت میں, تیری نسل میں, تیری اولاد میں وہ امامت. اور قرآن میں جو دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا, ہم صاحب کی بلا بھی ہے عظیم عرفان میں بیٹھے ہوئے کہ آیت یاد ہوگی وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ہم نے ابراہیم کی نسل میں ہمیشہ رہنے والا کلمہ رکھ دیا. جعلَ کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ٹھیک ہے, ہم نے نسل ابراہیم میں ٹھیک ہے باقی رہنے والا کلمہ رکھ دیا, قرار دے دیا. کلمہ باقیہ ابراہیم کی ذریت میں رکھا ہے. اب سمجھاؤں گا آپ کو وہ کلمہ باقیہ جو حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ٹھیک ہے, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق سے اللہ نے جناب عیسیٰ کو کلمہ باقیہ قرار دیا اور نسل اسماعیل میں مہدی برحق کو کلمہ باقیہ. جب باقی رہنے والا کلمہ ادھر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نسل اسماعیل میں سے حضرت امام مہدی برحق جی. اب جو بزرگ شفیع جی سے وہ جانتے ہیں, چلو بچوں کو سمجھا دو. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل چلی, اللہ نے روک دی کہاں پہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو مارا نہیں, زندہ بھی رکھا اور غائب بھی رکھا جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بھی رکھا اور غائب بھی رکھا, اور نسل اسماعیل کو چلایا, پہنچ گئی میرے نبی تک. اور میرے نبی کو اللہ نے زہرا عطا کی جی. اللہ کے حکم کے مطابق زہرا اور علی کا حق ہوا. اللہ نے یہ نسل چلائی, یہ پہنچا دی مہدی برحق تک. اللہ نے مہدی کو بھی نہیں مارا, زندہ بھی رکھا اور غائب بھی رکھا. اللہ نے مہدی برحق کو بھی مارا نہیں, زندہ بھی رکھا اور غائب بھی رکھا. سمجھ آ گئی نا. ادھر نسل اسحاق کا آخری جناب عیسیٰ اور ادھر نسل اسماعیل کا آخری محمد مہدی. اب کہوں جملہ, دونوں کا ظہور ہوگا. سمجھے جملہ, دونوں کا ظہور ہوگا. نسل اسحاق کے آخری جناب عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے, اور ادھر نسل اسماعیل کے آخری مہدی برحق بھی تشریف لائیں گے. دونوں کا ظہور کعبہ میں ہوگا. دونوں کا ظہور کعبہ میں ہوگا. ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے گا, آزان ہوگی. جملہ کا تھک نہیں گئے ہو تو کعبہ میں آزان وہی ہوگی جو نبی والی آزان جی. ہاں وہی آزان ہوگی. نماز کا وقت ہو جائے گا, مصلی ابراہیمی بچھے گا. نماز کا وقت ہے, توجہ, نماز کا وقت ہوگا, مصلی ابراہیمی بچھے گا. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری لکھتے ہیں کہ اس وقت جناب مہدی برحق تعظیماً کہیں گے, آئیے عیسیٰ نماز پڑھائیے, آئیے عیسیٰ نماز پڑھائیے. جناب عیسیٰ ہاتھ باندھ کے کہیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم کا بیٹا زہرا کے بیٹے کو اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم کا بیٹا زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھائے جی. اب میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اپنے عقیدے کی بنیاد پر. 2 میرے عزیز تشریف فرمائے.
تائید و تصدیق ہے کہ مذہب تحیّع کا عقیدہ یہ ہے، اس لیے عیسیٰ مہدی کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم عصمت صغریٰ کی مالکہ ہے، زہرا عصمت کبریٰ کی مالکہ ہے۔ وہ عصمت صغریٰ کی مالکہ ہے اور زہرا عصمت کبریٰ کی مالکہ ہے۔ اب لکھا ہے تمام شیعہ سنی علماء نے، حتیٰ کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اور ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ لکھ دیا ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے جناب عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، میرا مہدی مصلی پہ ہوگا، میرا امام بنے گا، عیسیٰ مقتدی بنے گا، ہمارا امام بنے گا اور عیسیٰ مقتدی بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب کہہ دوں جملہ کہ جناب عیسیٰ اکیلے کھڑے ہوں گے، جناب عیسیٰ کے پیچھے جناب موسیٰ، وقت تھوڑا ہے، جناب موسیٰ کے پیچھے جناب ابراہیم، جناب طارق، جناب اسماعیل، جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب ادریس اور جناب نوح، جناب آدم، یہ سارے نبی عیسیٰ کے پیچھے۔ اور عیسیٰ میرے 12ویں کے پیچھے، عیسیٰ جو ہے میرے 12ویں کے پیچھے ہوگا۔ توجہ، اب میرا 12واں 11ویں کے پیچھے، 12واں 11ویں کے پیچھے، 11واں 10ویں کے پیچھے، 10واں 9ویں کے پیچھے، 9واں 8ویں کے پیچھے، 8واں 7ویں کے پیچھے، 7واں 5ویں کے پیچھے، 5واں 4تھے کے پیچھے، 4تھا حسین کے پیچھے، حسین حسن کے پیچھے، حسن علی کے پیچھے۔ اب کہوں جملہ، جس امام کے پیچھے آنے والی امامت بھی کھڑی ہو، گزری ہوئی نبوت بھی کھڑی ہو، وہ علی کسی غیر کے پیچھے کیسے نماز پڑھے؟ جس علی کے پیچھے آنے والی امامت بھی کھڑی ہے اور گزری ہوئی نبوت بھی کھڑی ہے، وہ علی پھر کسی غیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ جب بھی پڑھے گا محمد کے پیچھے پڑھے گا۔ ہاں اچھا دیکھیے، علی ابن ابی طالب کے پیچھے امام حسن، امام حسن کے پیچھے امام حسین، امام حسین کے پیچھے امام زین العابدین، جی گنتے آئیں، ٹھیک ہے جی، 11ویں یعنی حسن عسکری، ٹھیک ہے، مہدی برحق کے پیچھے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اور جناب عیسیٰ کن کے پیچھے ہوں گے؟ امام مہدی کے پیچھے۔ 1.25 لاکھ نبی جی وہ عیسیٰ کو نماز نہیں پڑھا سکتے، اور عیسیٰ جو ہے وہ پڑھے گا پیچھے مہدی برحق کے، وہ میرے 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ جب محمد کے آخری خلیفہ کو عیسیٰ جیسا روح اللہ نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، کوئی غیر محمد کے بلا فاصل خلیفہ علی کو کیسے نماز پڑھا؟ بات کو سمجھا کہ میرے بہت، اور یاد رکھنا یہی کلمہ باقیہ ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا عزتی و جلالی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلقا یدور ولا بحر یجری، میں نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جہاں ستارے بناتا، نہ ندیاں بناتا، نہ جو ہے دریاؤں میں یہ کشتیاں چلاتا اگر ان کو نہ بناتا، اگر ان کو نہ بنایا تو پوری کائنات ہے ان کی وجہ سے، بات سمجھنا، پوری کائنات ہے ان کی وجہ سے۔ اچھا آپ ادھر آ گئے نا، میں بھی آ گیا، صفحے پیش گئی، مائک لگ گیا، کیسی دستار ہے؟ آج میلاد ہے، آج جشن ہے، ٹھیک ہے جی، میں آیا جشن کے لیے، آپ بھی سارے سادات اور غیر ساتھ تشریف لائے جشن کے لیے، یہ مائک لگایا گیا جشن کے لیے، صفحے بچھائی گئی جشن کے لیے۔ جب جشن ہو جائے گا میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے،
مائک اپنی جگہ پہ چلا جائے گا، یہ کرسی اپنی جگہ پہ چلی جائے گی. کیوں؟ مقصد تھا جشن، وہ ہو گیا. یہ مقصد تھا جشن، وہ ہو گیا. نہ آپ بیٹھے رہیں گے نہ میں بیٹھ رہوں گا. ٹھیک ہے، مقصد تھا جشن، وہ ہو گیا. اب پوری کائنات بنی ہے عید کی وجہ سے. جملہ سمجھ، پوری کائنات بنی ہے ان کی وجہ سے. اب اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے پھر زمین کو ختم ہو جانا چاہیے، پھر سورج کو جو ختم ہو جانا چاہیے، ستاروں کو ختم ہو جانا چاہیے، آسمان کو ٹوٹ کے تباہ ہو جانا چاہیے. یہ زمین و آسمان کا قائم رہنا دلیل ہے آج بھی پنجتن پاک جیسا پردہ غیبت میں موجود ہے. دنیا کہتی ہے کہ اگر وہ ہے، اور جو موجود ہے وہی زندہ ہے، وہی غائب ہے، وہی مہدی برپا ہے. بندے طرح کی بات لمبی ہو جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 1200-1300 سال سے 1350 سال سے زندہ ہے، غائب ہے؟ اتنی لمبی عمر کیسے ہو گئی؟ ہماری عقل نہیں مانتی. میں کہتا ہوں تمہاری عقل ہو تو سمجھ آئے. ہاں جن کی عقل ہے انہیں سمجھ آ رہی ہے. اچھا چلو قرآن مجید میں تلیت بنا کے بڑھو. حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی نا دریا میں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. یتردد فیہ 40 یوما، 40 دن مچھلی اپنے پیٹ میں رکھ کے دریاؤں میں چلتی رہی. ٹھیک ہے جی، 40 دن مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کے یہ چلتی پھرتے دریاؤں کے اندر چلتی رہی. فنادى فی الظلمات، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں تاریکی میں یہ ندا دی، کیا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ یاد ہے نا؟ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، مجھ سے ہی ترک اولا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ترک اولا کا اعتراف کیا. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا جا مچھلی حضرت یونس کو جس خشکی پہ جو ہے پھینک دے. مچھلی جو ہے اگل دیا، حضرت یونس باہر آ گئے. اب اللہ نے فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. قرآن کی آیت میں حدیث کا سہارا نہیں لے رہا، روایت کا سہارا بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر یونس نبی میری تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اب میرے عزیز مجھے جواب دو، اگر حضرت یونس قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، جب یونس رہتے تو مچھلی نہ رہتی. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، جب یونس رہتے تو مچھلی بھی رہتی. تو جو اللہ جناب یونس کو اور مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھنے پہ قادر ہے، اگر وہ اپنی 12ویں حجت کو 1350 سال زندہ رکھ لے، تعجب کیسا ہے؟ کون سی تعجب کی بات ہے؟ اور پھر یاد رکھنا دوستو، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی عمر کیسے ہو گئی، وہ زندہ بھی ہیں، وہ غائب بھی ہیں. جو اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو 2500 سال زندگی دے سکتا ہے، جناب لقمان کو 3000 سال زندگی دے سکتا ہے، فرما رہے ہیں. اور بہت ساری مثالیں دنیا میں مجھے حضرت خضر و الیاس کو ابھی تک دریائے فارس اور روم کے درمیان اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. صحابہ کا نیند کے عالم میں ابھی غار میں موجود ہے، قیامت کو اٹھے. صحابہ کا جو ہے وہ نیند کے عالم میں موجود ہے اور قیامت کو اٹھیں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ابھی تک شیطان کو زندہ مانا. میرے گھر میں ابھی تک شیطان کو بھی زندہ مانا ہوا ہے. اچھا زندہ بھی ہے، غائب بھی ہے. زندہ بھی ہے اور غائب بھی ہے. بس کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ امام مہدی کے معنی ہدایت کرنے والا، وہ جو ہے وہ ہدایت کیسے کر سکتا ہے جب نظر ہی نہیں آتا؟
جی جب نظر ہی نہیں آتا تو ہدایت کیسے کرتا ہے؟ ابھی کسی بندے نے گناہ کیا فوراً شادی پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی کیوں پڑا؟ یہ شیطان آ گیا تھا. شیطان آ گیا تھا، یہ گمراہ کر دیا اسے. شیطان آ بھی گیا، گمراہ بھی کر گیا، نظر بھی نہیں آتا، نظر بھی نہیں آیا، اور کروڑوں سال سے زندہ ہے، مرا بھی. نوجوانوں سمجھو، شیطان کروڑوں سال سے زندہ ہے، نظر بھی نہیں آتا، غیب بھی ہے، ایک پل میں آ کے گمراہ بھی کر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا عجیب بات ہے، کہوں جملہ کہ شیطان کی غیبت کا اقرار ہے، ہادی کی ہدایت. شیطان کی غیبت کا اقرار ہے، ہادی کی غیبت کا اقرار نہیں ہے. تو شیطان آ بھی جاتا ہے، گمراہ بھی کر جاتا ہے. ہدایت کرنے والے کا عقیدہ نہیں. تو پریشان نہیں ہونا، یہ ہر ایک کے مقدر کی بات ہے، ہر ایک کے نصیب کی بات ہے. جو کوئی شیطان کو نمائندہ مانتا ہے، کوئی مہدی کو نمائندہ رحمان مانتا. اور یاد رکھنا میرے عزیزان گرامی کا، میرا امام زندہ ہے، غیب ہدایت کرتا. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کیسے ہدایت کرے گا تمہارا وہ بندہ، کہا ایسے ہدایت کرے گا جیسے بادلوں کے پیچھے رہ کے سورج روشنی تقسیم کرتا ہے. بادل کے پیچھے سورج روشنی تقسیم کرتا ہے. اگر بادلوں کے پیچھے بھی ہو، سورج کا وہی فائدہ سائنسدان کہتے ہیں جو سامنے رہ کے کرتا ہے. اور پھر یاد رکھنا، انسان کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جس کو کہتے ہیں ضمیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. ٹھیک ہے. بعض بندے کہتے ہیں مجھے میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ غلط کام نہ کر. ٹھیک ہے. یہ ضمیر ہی تو ہے کہ جو تمہیں ہدایت کا فریضہ تمہیں ہدایت کا فریضہ انجام دے رہا ہے. پر جو بات میرا ہو جائے، میرا امام زندہ بھی ہے. اور بات بندے کہتے ہیں کہ جو چیز موجود ہو اسے نظر آنی چاہیے. یہ اعتراض بھی شاید ہوتا ہے، جو چیز موجود ہے اسے نظر آنی چاہیے. اگر تمہارا بارہ موجود ہے تو نظر آنا چاہیے. میں کہتا ہوں پھر اسی بات پہ رہنا کہ جو موجود ہو اسے نظر آنا چاہیے. اگر نظر نہ آئے تو پھر نہیں مانو گے. آگے میرے پھر اسی عقیدے پہ رہنا کہ جو چیز نظر نہ آئے پھر اسے نہیں مانو گے. اگر یہی عقیدہ ہے تو قرآن کا پہلا جملہ یہی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے کہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جو ہے ہدایت دیتی ہے ان کو کہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر یہی عقیدہ ہو کہ جو چیز نظر نہ آئے اسے نہیں ماننا چاہیے، پھر تمہارا خود خدا غیب ہے نہ مانو. خود تمہارا خدا غیب ہے نہ مانو اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے. اچھا دیکھیے، پھول میں خوشبو موجود ہے نظر نہیں آتی، نہ مانو. بدن میں روح موجود ہے نظر نہیں آتی، پھر نہ مانو. درد نظر نہیں آتا لیکن موجود ہے، ٹھیک ہے، پھر نہ مانو. میں تو کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے بچے یتیم کر کے جس جنت کا لالچ دیتے وہ جنت بھی غیب ہے. جی جنت کو بھی نہ مانو. تو میرے عزیزو یاد رکھنا، سب سے پہلا عقیدہ اللہ پہ ہے کہ اللہ غیب ہے، غیب ہے. یا یہ کہ اللہ کا وجود کا انکار کر کے یا کافر و مشرک بن جاؤ، یا مہدی برحق کے وجود کا اقرار کر کے مومن بن جاؤ. اور یاد رکھنا تمہارا امام زمانہ ہے جو دور غیبت کا چل رہا ہے. جب بھی آپ بہت سارے آپ جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں عملیات لکھے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی جنگلوں میں بندہ راستہ بھول جائے، بندہ اس طرح کہے یا فارس جاؤ ادھر کہے تمہیں راستہ مل رہا ہے، تم جو ہے اپنے نام کو جو پکارتے ہو
तुम्हारी जो है हाजात तुम्हारा इमाम अल्लाह तक पहुंचाता है। ठीक है जी, हमारे मांगने में देर हो सकती है, उनके अदा करने में देर नहीं हो सकती है। अभी शब गुजरी है ना, तुमने अरीज़े लिखे होंगे ना जी, अरीज़ा जो है अच्छी ये भी बंदे कहते हैं कि यह अच्छी बात है, इनकी लॉजिक की हमें समझ नहीं आई कि अरीज़ा जो है वो डालते इधर हैं, नहर में डालते हैं जी, कहते हैं वहां पहुंच जाता है। तवज्जो अजीब बात है। आज भी बंदे कहते हैं, मैं कहता हूँ इसलिए कि हमने जिसको अरीज़ा लिखा है वो साहिब तत्हीर है। ये पानी के मुकद्दस लहरें पाक करके हमारे अरीज़े इमाम के चलो आम लॉजिक बात करके वक्त काफी हो गया, ले ली मैंने आपको। देखिए इतराज होता है कि ये कैसे लगता है कि अरीज़ा डाला पानी में जाए, और उधर कहते हैं कि हम इमाम को लिखा है, वरीदा भेजा हमने इमाम को, ये इतराज होता है। आज एक मशीन याद हो गई ना, किबला साहब जानते हैं भाई, अजीज इरफान भी, ठीक है, आप यहाँ पे लेटर डालते हैं, अब बेऐन ही लेटर 1 सेकंड में अमेरिका में पहुंच जाता है। ठीक है, उस मशीन का नाम बता सकते हैं? फैक्स मशीन। अस्सलाम आपको ताकि साहब फैक्स मशीन इजाद हो गई। इधर जैसे डाला मिन्नो अन वही अल्फाज वही तहरीर 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाती है। जो अल्लाह जो है ये काकुदरत रखता है कि किसी इंसान को ऐसा दिमाग दे दे जो ऐसी मशीन जो है वो इजाद कर ले, 1 सेकंड में आपकी तहरीर अमेरिका पहुंच जाए। अगर वही अल्लाह पानी की लहरों को ताकत दे दे, इधर अरीज़ा जाए उधर इमाम के हाथों में पहुंच जाए, उधर इमाम के हाथों में पहुंच जाए। बस अज़ीज़ा ने करामी का याद किया, इमाम की मारिफत वाजिब है। आखिरी जुमला, हम अब हालत इंतजार में, ठीक है, अब हम इमाम के ज़हूर के दुआएं करते हैं, आला अजल आइए आका आ जाइए, ठीक है जी, इंतजार में है। अब मुझे बताइए अकेला इंतजार काफी है या इंतजाम भी करना चाहिए? फर्ज कीजिए आपका ही कोई बेटा अमेरिका में शादी रहता हो, 20 साल के बाद आ रहा, ठीक है जी, अब आपको उसने डेट बता दी, मैं फलां तारीख को आऊंगा, अब इंतजार शुरू हो गया। अकेला इंतजार करेंगे या इंतजाम भी करेंगे? जो 20 साल अमेरिका रह के आ रहा है उसका मिजाज कैसा होगा? उसके मिजाज की सवारी होनी चाहिए, उसके मिजाज का घर होना चाहिए, उसके मिजाज का जो है खाना होना चाहिए। जी, तो सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि इंतजाम भी करेंगे, और फिर ये भी ज़हन में रखेंगे जो आने वाला मेहमान है वो उसके बारे में देखेंगे उसका मिजाज कैसा है, वो घर में क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। बात समझ आ जाए जी, अपने मेहमान का मिजाज शनास होना भी जरूरी है। मेरा मेहमान आ रहा है उसका मिजाज कैसा है, उसके मिजाज के मुताबिक घर का इंतजाम हो। बस तेरे 12वें के इंतजार में है तो सिर्फ इंतजार काफी नहीं, इंतजाम भी कर। अगर आज तेरे घर में तेरा 12वां आ जाए, अपने घर में थे क्या वो जगह इस काबिल है कि 12वें को बिठा सके? तेरा वो कमरा, तेरा वो मकान इस काबिल है जिसमें तेरे 12वें तशरीफ लाए जी। अब तुझे 12वें की रियाया हो ना, तुझे 12वें का मिजाज शनास भी होना चाहिए। फिर देख मेरे अंदर कौन सी खराबी है जो मेरा इमाम नापसंद करता है, वो खराबी दूर करनी होगी। किन कामों से मेरा इमाम राजी होता है उन्हें अदा करना होगा। मेरे घर में कौन सी चीजें पड़ी हैं जो मेरा इमाम नापसंद करता है, उसमें ढोलक पड़ी है, उसमें जो है तंबूर पड़ा है, उसमें जो है वो ढोल पड़ा है, या ये कि गिटार पड़ा है, या आह्लाद मुसीकी पड़े, तेरा इमाम पसंद नहीं करता, निकाल के बहर में। और अपने घर में वो चीजें ले आए जो तेरा इमाम पसंद करता है। तेरा इमाम कुरान पसंद करता है, तेरा इमाम मुसल्ला पसंद, तेरा इमाम मुसल्ला पसंद करता है। अपने घर के माहौल को ऐसा माहौल बना
تیرا 12واں جب آئے تو خواہش کرے میں یہاں آنا چاہتا ہوں، میں یہاں آنا چاہتا ہوں. توجہ ہے نا. اور یاد رکھنا عزیزان گرامی قدر، لطف یہ ہے میں کہتا ہوں مہدی برحق کا غلام ہوں، میں مہدی کا غلام ہوں، میں مہدی کا ماننے والا ہوں. لطف یہ ہے کہ مہدی بھی کہے یہ میرا ماننے والا. سبحان اللہ. آج تیرا کردار بلند ہونا چاہیے، ایسا کردار بلند کر تو معرفت کی اس بلندی میں پہنچ جائے کہ تیرے اندر جو ہے روح میثم نظر آئے، روح ابوذر نظر آئے، روح عمار یاسر نظر آئے. صرف امام کو دیکھنا کافی نہیں، امام کی ماننا واجب ہے. ناراض نہیں ہونا میری بات پہ. اور روز عاشور کو کربلا میں حسین کو شمر نے بھی دیکھا تھا. بات سمجھ آئیے، حسین کو شمر نے بھی دیکھا تھا. اب کہوں جملہ، اسی حسین کو حبیب ابن مظاہر بھی دیکھنے بھی دیکھا. اب شمر کی نظر اور ہے، حبیب کی نظر اور ہے. اور آج بندے جو ہے بڑی جملے کہتے ہیں مسلمان کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے اور مومن کی تعریف حاجی کیا ہے. میں تو ایک جملے میں کہا کرتا ہوں کہ کہاں میں قرآن کی آیت پڑھوں، کہاں میں جو ہے حدیث کو سروں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، مسلمان کی تعریف کیا ہے اور مومن کی تعریف کیا. میں یہی کہتا ہوں جو علی کو مانے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو علی کی مانے وہ مومن ہوتا ہے. جو ہے جو علی کو مانے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو علی کی مانے وہ مومن ہوتا ہے. اگر علی کی ذات کو مانتا ہے تو پھر علی کی بات بھی اگر علی کی ذات کو مانتا ہے تو پھر علی کی بات بھی مان. تو 12ویں کی رعیت میں ہے، صحیح رعایا بن کے دکھا. اگر پورے چک میں 100 جو ہے گھر ہوں، ٹھیک ہے جی، اور 10 جو ہے دکانیں ہوں اور پورے 100 گھر والے کہیں اے میرا بیٹا جی اس دکان سے سودا لے آ جس پہ غازی کا علم لگا ہے، اس دکان سے سودا. تو تیرا کردار عظیم ہونا، تیرا کردار بلند ہونا چاہیے. صحیح معنوں میں تجھے رعیت مہدی برحق بننی ہے. ٹھیک ہے جی. فلسفہ غیبت میں ہمیں معرفت امام کے ساتھ ساتھ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اللہ انہیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا